ملک دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ کیسے ہوتا ہے؟ کسی بھی ملک کے دیوالیہ ہونے کی کیا علامات ہوتی ہیں اور دیوالیہ ہونے کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اینڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ ذیشان۔ سب سے پہلے جن احباب نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو فردر اپڈیٹس ملتی رہیں۔ ایک ملک جب اپنے بیرونی قرضے کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی سے قاصر ہو تو اس ملک کو دیوالیہ یعنی ڈیفالٹ قرار دے دیا جاتا ہے۔ تکنیکی طور پر ایک ملک اس وقت دیوالیہ قرار دیا جاتا ہے جب وہ بیرونی قرضوں کو ادا کرنے کے لیے بین الاقوامی معاہدوں پر عمل درآمد کرنے میں ناکام ہو جائے۔ اس کی ایک مثال لاطینی امریکی ملک ارجنٹائن کی ہے جو گزشتہ 10 سالوں میں 2 بار دیوالیہ ہو چکا ہے۔ کسی ملک کے لیے داخلی قرضے بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتے ہیں، تاہم اس کی بنیاد پر ملک کو بین الاقوامی سطح پر دیوالیہ قرار نہیں دیا جاتا، کیونکہ اندرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے مقامی کرنسی چھاپ کر ان کی ادائیگی تو ہو سکتی ہے، لیکن بیرونی قرضوں کے لیے ادائیگی کے لیے عالمی کرنسی کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے کہ اس وقت ڈالر کو عالمی کرنسی کا درجہ حاصل ہے۔ جب ایک ملک قرضہ حاصل کرتا ہے تو اس کی واپسی یکمشت نہیں کی جاتی بلکہ قسطوں کی صورت میں کی جاتی ہے اور ہر قسط کے ساتھ سود بھی ادا کیا جاتا ہے۔ ایک ملک اس قرضے کی واپسی کے لیے عالمی مالیاتی اداروں اور دوسرے ممالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے کہ قرضوں اور اس پر سود کی ادائیگی ایک خاص وقت اور مدت میں کی جائے گی، تاہم جب کوئی ملک اس سلسلے میں قرض کی قسط اور اس پر سود کی ادائیگی میں ناکام ہو جائے تو یہ ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے۔ دیوالیہ ہونے کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ ایک ملک کے دیوالیہ ہونے سے پہلے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں، ان میں سب سے بڑی علامت کسی ملک کے پاس زر مبادلہ کے ذخائر یعنی فورن ریزروز اور ان کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی کتنے قسطیں اور اس پر کتنی سود کی کتنی ادائیگی ہونی ہے۔ جب ملک کے جاری کھاتوں یعنی کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور زر مبادلہ کے ذخائر تیزی سے کم ہوں تو اس کے مقابلے میں بیرونی قرضوں کی قسطیں اور اس پر سود کی ادائیگی ایک بڑا مسئلہ بن جائے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ اس لیے بڑھتا ہے کہ ملک میں درآمدات یعنی امپورٹس زیادہ ہوتی ہیں اور اس کے مقابلے میں برآمدات یعنی ایکسپورٹس اس رفتار سے نہیں بڑھ پاتی کہ درآمدات پر بیرون ملک جانے والے ڈالر برآمدات کی صورت میں واپس آئیں اور اس کا دباؤ زر مبادلہ کے ذخائر پر پڑتا ہے، کیونکہ وہاں سے درآمدات کے لیے ادائیگی کرنی پڑتی ہے۔ اس ادائیگی کی وجہ سے بیرونی قرضے کی قسط اور اس پر سود کی واپسی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بیرونی قرضے کی ادائیگی بھی ڈالر میں کرنی ہوتی ہے۔ جب کوئی ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی جانب سے انٹرنیشنل مارکیٹ میں قرضہ لینے کے لیے جاری کیے جانے والے بانڈز بھی زیادہ شرح سود پر لیے جاتے ہیں، یعنی ملک کو ان بانڈز میں انویسٹ کرنے والوں کو زیادہ منافع دینا پڑتا ہے اور انٹرنیشنل کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز اس کی جانب سے اس ملک کی ریٹنگ کم کر دی جاتی ہے۔ دیوالیہ ہونے کے کیا منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کسی ملک کے دیوالیہ ہونے سے عالمی منڈی میں ملک کی کریڈٹ ریٹنگ بہت گر جاتی ہے اور عالمی اداروں اور دوسرے ممالک کی جانب سے مزید قرض کی سہولت نہیں ملتی۔ ایک ایسا ملک جو قرضوں پر چلتا ہے، اس کے لیے عالمی مالیاتی اداروں کی جانب سے قرضے کی سہولت بھی ضروری ہوتی ہے تاکہ اس ملک کی معیشت چل سکے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں شدید نتیجہ یہ برآمد ہو سکتا ہے کہ ملک سے جانے والے تجارتی مال ضبط کر لیا جائے گا اور آپ کے ملک کے ہوائی جہاز اور بحری جہاز کسی دوسرے ملک میں قبضے میں لے لیے جائیں گے اور آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ دیوالیہ ہونے کی صورت میں کرنسی کی قدر روزانہ کی بنیادوں پر بہت تیزی سے گرنا شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ وینزویلا میں ہوا کہ جب یہ ملک دیوالیہ ہوا تو اس کی کرنسی اس قدر بے وقت ہو گئی تھی کہ یہ سڑکوں پر بکھری رہتی تھی اور لوگ اس پر چلا کرتے تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، شکریہ۔